انتہائی معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ دنیا کے اندر ہر آدمی کمپٹیشن میں لگا ہوا ہے، ہر آدمی مقابلہ کر رہا ہے، اور مقابلہ کس انداز میں کر رہا ہے اس کے مختلف انداز ہیں۔ وہ جس میدان کا آدمی ہے اس میدان میں وہ مقابلہ کر رہا ہے۔ کوئی آدمی بزنس اتنا زیادہ شدت کے ساتھ کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے اگر میں اپنے بزنس میں کامیاب ہو گیا تو سمجھو کہ میری دنیا اور آخرت بن گئی۔ ایک آدمی اگر پراپرٹی کا کام کر رہا ہے تو وہ اتنی شدت سے کر رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی میری دنیا ہے، یہی میری آخرت ہے۔ کوئی آدمی غریب تھا، 2 روپے کا محتاج تھا، آج وہ 2 کروڑ کا آدمی ہے، تو اس کا اپنا یہ تصور ہے کہ میں دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا۔ آپ نے اپنے بیٹے کی بہت اچھی شادی کر دی، اپنی بیٹی کی بہت اچھی شادی کر دی، 10 لاکھ اور 15 لاکھ آپ نے پانی کی طرح بہا دیے، اور اس کے بعد محلے میں 4 لوگوں نے، علاقے میں 4 لوگوں نے آپ کی تعریف کر دی کہ دیکھیے فلاں صاحب نے کتنی پیاری شادی کی ہے، کتنی عمدہ شادی کی ہے، تو وہ شخص سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ سکسیس کوئی سکسیس نہیں ہے۔ قرآن کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ عربی جاننے والا جب قرآن کی آیت پڑھے گا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہے۔ اور یہ جو تم دنیا دیکھ رہے ہو، گاڑیوں کا آنا، فلائٹوں کا جانا، ٹرینوں کا چلنا، تمہارا پیسہ، تمہارا مال، بیوی بچے، کھیتی باڑی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا ہے دنیا کے اندر؟ صرف دھوکہ ہے، صرف دھوکہ ہے۔ پتہ نہیں آپ کی بیوی کب آپ سے بے وفائی کر دے، آپ کی اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کو 2 گھنٹے سے زیادہ اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتی ہے، آپ جو لگژری کار خرید کے لائے ہیں اسی کار سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا نے کس کو چھوڑا ہے؟ اللہ فرماتا ہے حقیقی کامیابی یہ ہے آدمی کو جنت میں داخل کر دیا جائے، جہنم سے بچا لیا جائے، اور یہ دنیا یہ تو دھوکے کی جگہ ہے۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ آدمی کو جہنم سے بچا لیا جائے۔ آج میرے خطبے کا موضوع ہے جہنم۔ جہنم کا معنی آگ کے ہوتا ہے۔ جہنم کے اور بھی زیادہ نام ہیں قرآن و حدیث کے اندر۔ جہنم کا ایک نام جہیم ہے، جہیم کا مطلب بھی آگ کے ہی ہوتا ہے۔ جہنم کا ایک نام النار ہے، نار کا مطلب بھی آگ ہی ہوتا ہے۔ جہنم کا ایک نام حاویہ ہے، بڑی بری جگہ ہے، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔
جہنم کا ایک نام سقر ہے، جہنم کا ایک نام دار البوار ہے، ہلاکت کی جگہ ہے، ہلاکت کا گھر ہے جہنم، بڑی خطرناک جگہ ہے۔ اور جہنم کا سینٹرل خاص عذاب کیا ہے؟ جہنم کے اندر کافی چیزیں ہیں، سانپ کا عذاب ہے اور اسی طریقے سے کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہے، لیکن جو جہنم کا مرکزی عذاب ہے، جو جہنم کا سب سے بیس ہے جو عذاب، وہ ہے آگ کا عذاب۔ آگ کا عذاب، جہنم کتنی خطرناک ہے، اس کی آگ کتنی خطرناک ہے، دنیا کی طرح اس کی آگ نہیں ہے۔ سردی کے موسم چل رہا ہے، ہم اور آپ آگ جلاتے ہیں، لیکن اتنی جلاتے ہیں کہ ہمارا جسم برداشت کرے۔ اگر باڈی برداشت نہیں کرتی ہے تو ہم اس سے زیادہ نہیں جلاتے ہیں، اور تھوڑا سا بھی اگر جلا دیں، آنچ زیادہ ہو جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں کہہ دیں، تو آدمی اس آگ کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ اور جہنم کی آگ کیسی ہے؟ دنیا کی جو آگ ہے اس آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ دنیا کی جو آگ ہے اس آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ دنیا کی آگ تو لکڑیوں سے جلتی ہے نا، جہنم کی آگ لکڑیوں سے نہیں جلتی ہے۔ آپ دنیا کے اندر پتھر جلائیں، پتھر نہیں جلے گا، پتھر کبھی نہیں جلتا ہے، لیکن جہنم کی جو آگ جل رہی ہے وہ پتھر سے جل رہی ہے، پتھر سے جل رہی ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا جو ایندھن ہے وہ پتھر ہے اور انسان ہے، تو جہنم لکڑی سے نہیں جلائی گئی، پتھروں سے جلائی گئی، انسانوں سے جلائی جائے گی۔ اور اس کا رنگ کیسا ہے؟ جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو 1000 سال دھوکا گیا، خوب دھوکا گیا۔ جب وہ 1000 سال تک دھکتی رہی تو اس کا رنگ فحمرت، تو وہ لال ہو گئی، لال ہو گئی۔ 1000 سال تک کنٹینیو اس کو فرشتے دھوک رہے ہیں، جلا رہے ہیں، لال ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر 1000 سال اور دھوکا گیا، فبیضت، سفید ہو گئی، سفید ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سفید ہو گئی تو 1000 سال اور دھوکا گیا، اور جلایا گیا، یہاں تک کہ کالی ہو گئی، اور اب وہ ہمیشہ کالی ہی رہے گی۔ یہ جہنم کی آگ ہے، پہلے لال ہوئی جل جل کے، اس کے بعد اتنی جلائی گئی 1000 سال کہ کالی ہو گئی اور لال ہو گئی، اور جب لال ہوئی تو اتنی جلائی گئی کالی ہو گئی، اور یہ ہمیشہ اب کالی رہے گی۔ جہنم کی چنگاریاں دنیا کی چنگاریوں کی طرح نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا ترمی بشرار کالقصر، جتنے بڑے دنیا کے اندر جو محل ہوتے ہیں، بلڈنگیں ہوتی ہیں، اتنی بڑی تو جہنم کی آگ کی چنگاریاں ہوں گی۔ آگ کا تصور تو ختم کیجئے، بہت دور رکھیے، اس آگ سے جو چنگاریاں، شعلے نہیں، اس آگ سے جو چنگاریاں نکل رہی ہوں گی، انہا ترمی بشرار کالقصر، اتنی بڑی ہوں گی جتنی بڑی دنیا کے اندر بلڈنگیں ہوتی ہیں اور جتنی بڑی دنیا کے اندر محل ہوتے ہیں۔ جہنم کی آگ کا حال ہے، ایک افسانہ ہے، ایک خواب ہے، اور سب آنکھیں بند کر کے وہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے، کس نے اس کی تیاری کی ہے؟ اللہ کے نبی کے سامنے جہنم کا ذکر آتا، اللہ کے نبی اپنا چہرہ پھیر لیتے، آپ صحابہ سے اپنا چہرہ ہٹا لیتے، اور یہاں تک فرماتے اتقوا النار ولو بشق تمر، اے لوگوں جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کی ایک گٹلی ہی کیوں نہ ہو۔ جہنم کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، کتنی گہری ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی ایک آواز آتی ہے، دھماکہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابہ کیا تم کو معلوم ہے یہ دھماکہ کیسا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، اب جا کر کے وہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے، یہ اسی کا بلاسٹ ہے، یہ اسی کا دھماکہ ہے۔ یہ جہنم کی گہرائی ہے۔ آگ کتنی خطرناک ہے، جہنم گہری کتنی ہے، اس کی آگ کا کیا حال ہے، اندازہ لگائیے۔ دیکھیے آدمی جہنم میں جائے گا کیسے؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنمیوں کو جہنم کے قریب، جہنم کے دروازے پر گھسیٹ کر کے لایا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھی جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے بنائے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بھی دروازے بنائے ہیں۔ اور جہنم کے دروازے کتنے؟ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے اندر 7 دروازے ہیں۔ جنت کے اندر کتنے؟ 8 دروازے ہیں، اور جہنم کے اندر بڑے بڑے گیٹ ہیں 7۔ جہنم کے اندر 7 دروازے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنمیوں کو گھسیٹتے ہوئے، ہکالتے ہوئے جہنم کے قریب، جہنم کے دروازے پر لایا جائے گا۔ اور یہ جہنمی کیسے ہوں گے؟ ان کی شکل کیسی ہوگی؟ ان کی صورت کیسی ہوگی؟ ان کی ہائٹ کیسی ہوگی؟ کیا دنیا میں ان کی جو ہائٹ تھی، ان کے جو قد تھے، ویسے یہ جہنم کے اندر ہوں گے؟ نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنمیوں کا جو قد ہوگا، جہنمیوں کا جو جسم ہوگا، جہنمیوں کی جو باڈی ہوگی وہ دنیا کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ ان کے جسموں کی چوڑائی کو اور چوڑا کر دیا جائے گا، ان کے عرض کو اور عریض کر دیا جائے گا، ان کے جسموں کو اور چوڑا کر دیا جائے گا۔ کتنا زیادہ چوڑا کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسیرت 3 ایام، 3 دن کی چوڑائی کر دی جائے گی۔ یعنی اگر ایک کندھے سے کوئی گھڑ سوار اپنا گھوڑا دوڑائے تو دوسرے کندھے تک جاتے میں 3 دن کا ٹائم لگ جائے گا، 3 دن کا وقت لگ جائے گا۔ آدمی چوڑا بھی کر دیا جا رہا ہے، کیوں؟ تاکہ عذاب میں کوئی کمی نہ ہو، عذاب اور زیادہ ہو۔ اور دانت کیسے ہوں گے؟ حدیثوں کے اندر ملتا ہے جتنا بڑا احد کا پہاڑ ہے اتنے بڑے بڑے تو ان کے دانت ہوں گے۔ اور ان کی گردنیں کتنی لمبی کر دی جائیں گی؟ کان سے لے کر، کان کی لو سے لے کر کندھے کے درمیان میں 50 سال کی دوری ہوگی، 50 سال کی مسافت ہوگی، اور کان سے کندھے کے بیچ میں پیپ کی نہریں ہوں گی، خون کی وادیاں ہوں گی، مواد کی وادیاں ہوں گی۔ یہ ان کے جسموں کا حال ہے۔ انسان غور کر لے، بے ہوش ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، نہ جانے ہم اور آپ کہاں ہیں۔ خون اور مواد کی ندیاں نہیں ہوں گی، وادیاں ہوں گی۔ اور چہرہ تلفح وجوہہم النار، دنیا کے اندر ساری محنتیں تو چہرے کے لیے ہوتی ہیں، چہرہ اچھا ہو جائے، چہرے خوبصورت ہو جائیں، کریم لگائی جا رہی ہے، جو بھی کسی کو دستیاب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے جہنم میں چہرہ کیا ہوگا؟ تلفح وجوہہم النار، آگ میں جھلس رہا ہوگا، چہرے پہ آگ ہوگی اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنمیوں کو گھسیٹتے ہوئے، ہکالتے ہوئے جہنم کے قریب لایا جائے گا، جہنم کے دروازوں پر لایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان کو پھٹکارتے ہوئے، ڈانٹتے ہوئے، ہکالتے ہوئے جہنم کے دروازے پر لایا جائے گا۔ دا کا مطلب ہوتا ہے زجرہ و نہرہ، چیختے ہوئے، انہیں ڈانٹتے ہوئے اور انہیں ہڑکاتے ہوئے، چلو جلدی چلو ابھی ماروں گا۔ فرشتے ایسے کریں گے۔ زجرہ و نہرہ، دا کا معنی ہوتا ہے ان کو ہکالا جائے گا، ان پر غصہ گرمی کیا جائے گا، چلو چلتے کیوں نہیں، اور ان کو لا کر جہنم کے دروازے پر لایا جائے گا۔ اور جہنم کیا کر رہی ہوگی اس وقت؟ اللہ فرماتا ہے اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیما وزفیرا۔ آدمی قرآن پڑھے دل دہل جائے۔ جب یہ جہنم کے پاس لا رہے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَتْهُمْ، جب وہ جہنم کو دیکھیں گے دور سے، من مکان بعید، دور سے دیکھ رہے ہیں جہنم میں آ رہے ہیں، سمعوا لها تغیضا وزفیرا، تو جہنم ان کو دیکھ کر کے جوش مارے گی، چیخے گی، غصہ کرے گی، اور وہ زفیرہ آواز نکالے گی۔ آواز کیسی ہوگی؟ زفیر کے اندر دو ساؤنڈ ہوتے ہیں، ایک تو زفیر ہوتا ہے
اور ایک شہیق ہوتا ہے. آپ دیکھیں گدھے کی جو آواز ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کے اندر سب سے بری آواز کس کی آواز ہے؟ گدھے کی آواز ہے, کیونکہ اس کی آواز کے اندر زفیر ہے. زفیر کا مطلب ہوتا ہے خرج النفس بمد, آواز کا نکالنا اور اس کے بعد کھینچنا. گدھے کی آواز جب نکلتی ہے تو نکالنے کے بعد وہ کھینچتا ہے, اور شہیق کا مطلب ہوتا ہے جو آواز کھینچ دی ہے پھر اس کو دوبارہ پلٹا لے اپنے حلق کے اندر. اسے زفیر اور شہیق کہا جاتا ہے. جہنم کی جو آواز ہوگی وہ شہیق اور زفیر دونوں ہوگی, یعنی وہ چیخے گی گدھے کی طرح اور پھر آواز کو اندر لے گی, پھر چیخے گی, پھر آواز کو اندر لے گی, آدمی کے ہوش پاختہ ہو جائے. جہنم کا ساؤنڈ ہے یہ جہنم کی آواز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم ان کو دیکھ کر کے چیخے گی, چلائے گی, جلدی آؤ, جلدی آؤ, مجھے تو صرف تمہارا انتظار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب ان جہنمیوں کو جہنم کے دروازے پر لایا جائے گا. جہنم کے دروازے پر فرشتے بھی موجود ہیں. وہ ان سے سوال کریں گے الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس قرآن و حدیث کا پیغام نہیں پہنچا تھا؟ کیا تمہیں صحیح غلط کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے؟ کیا تمہارے سامنے حق اور باطل کو پیش نہیں کیا گیا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں, ہمارے سامنے حق باتیں بھی آئی تھی, ہمیں صحیح مذہب بھی پہنچا تھا, لیکن ہم نے اس پر کان نہیں دھرا. ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست رہے, ہم دنیا کی موج مستیوں میں رہے, ہم نے اس پر کوئی دھیان نہیں رکھا, ہم نے اس کا کوئی تصور نہیں کیا. اب جہنم کا فرشتہ کہے گا یہاں تو تم بہت بری جگہ آ گئے ہو, یہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے, یہ تم کتنی بے بری جگہ آ گئے ہو, یہ تو ہلاکت کا گھر ہے, یہ بہت برا ٹھکانہ ہے, یہ بہت بری جگہ ہے. اور پھر جہنمیوں کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا, جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا, اور یہ جہنمی جہنم کے اندر گریں گے. جنت کا جو معاملہ ہے, جنت کے اندر درجے ہیں, ایک کے اوپر دوسرا درجہ ہے اور دوسرے کے اوپر تیسرا درجہ ہے. اسی طریقے سے جنت میں 100 درجے ہیں, لیکن جہنم کا معاملہ کیا ہے؟ جہنم میں درجے نہیں ہیں, جہنم میں درکے ہیں. ایک درکا, اس کے نیچے دوسرا درکا, اس کے نیچے تیسرا درکا, پھر اس کے نیچے ایک درکا. تو جہنم کا جو معاملہ ہے وہ درکے کا معاملہ ہے, اور جنت کے اندر درجے کا معاملہ ہے. جہنم میں جب انہیں پھینکا جائے گا تو یہ درکے میں گریں گے. جس کا جہاں پر درکا ہوگا, جو جتنا نیچے جانا, جس کا جیسا عمل ہوگا وہ اتنا ہی نیچے جائے گا. اور کیا ہوگا؟ جس طریقے سے آپ دنیا میں جیلوں میں دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بیرک بنے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی کوٹھیاں بنی ہوتی ہیں, کوٹھریاں ہوتی ہیں جس میں قیدیوں کو رکھا جاتا ہے. جہنم میں اللہ نے بھی ان کے لیے بیرک بنائے ہیں, چھوٹی چھوٹی کوٹھریاں بنائی ہیں. اور وہ کوٹھریاں کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ, پہلے تو ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا, زنجیروں میں باندھ دیا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا, اور پھر چھوٹے چھوٹے بیرک میں, چھوٹی چھوٹی کوٹھریوں میں ان کو ڈالا جائے گا. اور وہ کوٹھریاں کیسی ہوگی, وہ بیرک کیسا ہوگا, وہ کمرہ کیسا ہوگا؟ ضیقا, وہ بہت ہی زیادہ تنگ ہوگا. ایک ایسا کمرہ ہو نہ تو اس میں دھوپ آتی ہو نہ ہوا آتی ہو, اور آپ کو صرف 10 منٹ کے لیے اس میں بند کر دیا جائے, آدمی جیتے جی مر جائے گا, آدمی جیتے جی مر جائے گا. اور یہ جہنم کا کمرہ کیسا ہے؟ وَإِذَا أُلْقُوا, آدمی اگر مڑنا چاہے تو مڑ نہیں سکتا ہے, کیونکہ وہ مکان ضیق ہے, وہ مجرموں کے لیے مکان ہے. اور اس کی چھت بھی ہے, اس کی زمین بھی ہے. چھت کیسی ہے؟ قرآن پہ غور کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ, اوپر بھی آگ ہوگی اور نیچے بھی آگ ہوگی. چھت بھی آگ کی ہے, زمین بھی آگ کی ہے, دیواریں بھی آگ کی ہیں, چاروں طرف سے آگ ہے, یعنی انسان آگ سے بچ نہیں سکتا ہے. لہم, آگ سے بچ نہیں سکتا ہے.
ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی، دائیں بھی آگ ہوگی، بائیں بھی آگ ہوگی۔ اگر آپ کو ایک کار میں بند کر دیا جائے اور اس کے سارے شیشے بند کر دیے جائیں اور اس کے اوپر مٹی کا تیل ڈال کر، پیٹرول ڈال کر آگ کو جلا دی، کار کو جلا دیا جائے، سوچیے اندر سے انسان کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے، اندر سے انسان کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ یہاں تو اور زیادہ خطرناک معاملہ ہے جو ہمارے اور آپ کے سوچ سے بھی بہت زیادہ باہر ہے۔ پہلے تو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، زنجیروں میں باندھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد ایسی کوٹری میں داخل کیا جائے گا، ایسے کمرے میں ڈالا جائے گا جو اتنا زیادہ تنگ ہوگا نہ آدمی مو سکتا ہے، نہ آدمی کروٹ لے سکتا ہے، اور اس کے بعد جو زمین ہوگی وہ بھی آگ کی ہوگی، جو چھت ہوگی وہ بھی آگ کی ہوگی، جو دیواریں ہوں گی وہ بھی آگ کی ہوں گی، یعنی آدمی آگ سے بچ نہیں سکتا ہے۔ آدمی جب جیل میں جاتا ہے تو اس کو جیل کا کپڑا دیا جاتا ہے، آپ اپنا کپڑا نہیں پہن سکتے، ایک جیل کا سوٹ ہوتا ہے۔ جہنم بھی ایک جیل ہے، وہاں بھی سوٹ دیا ہے، سوٹ تو بعد میں ملے گا۔ جب آپ جہنم میں جائیں گے تو آپ کو بچھانے کے لیے ایک چادر دے دی جائے گی اور اوڑھنے کے لیے بھی ایک چادر دے دی جائے گی، اور وہ چادر کیسی ہوگی؟ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ۔ اللہ فرماتا ہے جو چادر ہم دیں گے وہ بھی آگ کی بنی ہوگی۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور جو مہاد ہوگا، جو بچھونا بچھایا جائے گا ان کے لیے، وہ بھی آگ کا ہوگا۔ غور کیجیے، بستر بھی آگ کا، بچھونا بھی آگ کا، چادر بھی آگ کی، کمرہ بھی آگ کا، سب کچھ آگ کا، سب کچھ۔ اور وہ آگ کتنی خطرناک ہے؟ دنیا کی آگ سے 69 گنا، 69 گنا زیادہ خطرناک وہ آگ ہے۔ نہ جانے آدمی کس خیال میں جی رہا ہے، میں تو حیران ہوں کس خیال میں ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ صبح ہوئی، شام ہوئی، 2 پیسے کمائے، رات میں خوش۔ آدمی اگر جہنم کی آیتوں کو غور جمع کر لے اور پڑھ لے، آدمی بے ہوش ہو کر کے گر جائے، آدمی بے ہوش ہو کر کے گر جائے۔ ہم نے اور آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، ان کو آگ کا بستر دے دیا گیا، آگ کا بچھونا دے دیا گیا، آگ کا کمرہ دے دیا گیا ہے۔ اب انہیں غسل دیا جا رہا ہے، غسل نہلایا جا رہا ہے۔ اور غسل کس سے دیا جا رہا ہے؟ وہاں پانی ہے لیکن معمولی پانی نہیں ہے، وہ پانی کیسا ہے؟ مائے حمیم ہے، اتنا گرم پانی، اتنا گرم پانی ہے کہ جہنمیوں کو غسل دیا جا رہا ہے۔ اور جب ان کو غسل دیا جا رہا ہے، وہ گرم پانی ان کے سروں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، تو جس جگہ وہ پانی گر رہا ہے اسی جگہ سوراخ کر کے ان کے پورے بدن میں پھیل جاتا ہے، اور ان کے پیٹ کی اتڑیاں جو ہوتی ہیں وہ پوری باہر نکل آتی ہیں۔ ان کے پیٹ کا جو اندر کا سارا معاملہ ہے وہ باہر نکل آتا ہے، وہ ساری کی ساری اتڑیاں ان کی باہر نکل آتی ہیں۔ جہنم کا معاملہ ہے، معمولی جگہ نہیں ہے وہ، انسان تصور کر لے کوئی گناہ نہ کرے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ جہنم کے تعلق سے چند باتیں تھیں، انشاءاللہ اگلی باتیں آنے والے خطبے میں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کو جہنم سے محفوظ کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اپنے اندر خوف اور دہشت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر، اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔